اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تاریخ ہے 25 سیٹرڈے اپریل کا مہینہ 2026۔ آئیے آج کا سب سے پہلا سوال ہم لیتے ہیں۔ مجیب جی، آپ کے لیکچرز میں سے کچھ سوال۔ سوال نمبر 1، آپ یہ ویڈیوز کیوں بناتے ہیں؟ کیا آپ کو اس سے کوئی انکم ہے یا جسٹ پبلسٹی کے لیے یا صرف شو آف کے لیے؟ ایک سوال اور آپ کے ایولیوشن والے ویڈیو سے، فرسٹ مین آف دا ارتھ، پلیز آنسر کیجیے۔ ڈاکٹر پوجا۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو خوشی ہوئی کہ آپ کا یہ ویڈیو دیکھا میں، اور آنسر میں نے سوچا آپ کو پرسنل دوں یا اگر اس کا ویڈیو بناؤں تو اس سے کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، تو اگر کچھ لوگ فائدہ اٹھانا چاہیں تو اٹھا سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو اکیلے جواب دے دوں، آپ کو جواب مل جائے، وہ جواب پھر کہیں اور مس ہو جائے، لیکن یوٹیوب پہ رہے گا تو آپ کا سوال بھی سیف رہے گا، میرا جواب بھی سیف رہے گا۔ یہاں سے آپ کے پہلے سوال کا جواب خود بخود مل رہا ہے کہ یہ ویڈیو میں کیوں بنا رہا ہوں۔ تھوڑا سا بھی کامن سینس، آپ تو ڈاکٹر ہے، وہ بھی سائیکولوجسٹ۔ تو میڈم، میں یہ ویڈیوز بناتا ہوں ایک رسپانسبلٹی کے لیے۔ فار ایگزامپل، ایک اچھا کک ہے، اس کو کچھ اچھا پکوان آتا ہے، بہت سارے کک ہیں دنیا میں لیکن ویڈیوز بہت کم لوگ بناتے ہیں۔ ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میری اس آرٹ سے دنیا کو فائدہ پہنچے، یا جیسا کہ آپ نے سیکنڈ پوائنٹ لکھا، اس سے کچھ انکم ہے کیا؟ تو انکم سورسز یا تو یوٹیوب سے پیسہ ملے گا مونیٹائزیشن کرنے سے، یا میری پبلسٹی ہوگی، لوگ مجھے بلائیں گے تو وہاں سے بھی پیسے ملیں گے، جیسے کک کو بلاتے ہیں، ڈاکٹرز اپنے ویڈیوز بناتے ہیں، نیوٹریشنز اپنے ویڈیوز بناتے ہیں، ایک کامیڈین اپنے ویڈیوز بناتا ہے، ایک سنگر اپنے ویڈیوز بناتا ہے تاکہ اس کی پبلسٹی ہو۔ یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے، لیکن میرے ساتھ معاملہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ وہ کیا ہے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوا، میرا نام بھی آپ جانتے ہیں، لیکن مسلمان گھر میں پیدا ہو جانے سے کچھ نہیں ہوتا میڈم، کیونکہ ہم جب یہ دنیا پھیلی ہے تو وہ آبویسلی ایک مرد اور ایک عورت سے ہی بچے پیدا ہوئے ہوں گے نا۔ یہ اور بات ہے، ابھی کچھ مہینے پہلے سے، یہ سال جب سے شروع ہوا، لاسٹ ایئر نومبر دسمبر سے میری ریسرچ تھی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے دنیا سٹارٹ ہوئی ہو، انہی کے بچے ہیں سب، کیونکہ آگے جا کے یہ سوال بہت کمپلیکیٹڈ ہو رہا تھا، لوگ مان نہیں رہے تھے۔ یہ ایک تھیوری ہے، آج بھی میں سمجھتا ہوں مور دین 50% مسلمان، 80%، 90% مسلمان یہ مانتے ہیں کہ ایک مٹی کا پتلا بنایا گیا، اس میں روح پھونکی گئی، پھر اس کو انسان بنا کے کھڑا کیا گیا، پھر اس کی پھسلی میں سے پانی نکال کے پھر مٹی میں ملا کے عورت کو بنایا گیا۔ اس طرح کی کہانیاں ہیں۔ تو آپ بھی انہی انسانوں میں سے ہے، میں بھی انہی انسانوں میں سے ہوں۔ میں چونکہ مسلمان ہوں تو مجھے، مسلمان بہت لوگ ہیں لیکن سب قرآن نہیں پڑھتے، بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، یاد بھی کر لیتے ہیں، اس میں سے کتنے پرسنٹ ایسے ہوں گے جو سمجھتے ہوں گے، ٹرانسلیشن پہ اپنا لیول رکھے ہوئے ہیں، کسی اور نے ٹرانسلیشن کر کے دیا، پڑھ کے گزارا کر رہے ہیں۔ لیکن ایک اور لیول، چھوٹا سا اونچا لیول یہ ہے کہ میں نے عربی سیکھی ہے، عربوں میں رہ رہا ہوں، 40 سال آلموسٹ ہونے والے ہیں، تو عربی بول چال کی بھی آ گئی، الفاظ بھی سمجھ میں آنے لگے، ان کا اسلوب، ان کے طریقے، ان کے اسٹریٹجیز کیا ہیں، وہ کس طرح کے ایگزامپلس لیتے ہیں، وہ سب پتہ چل گیا۔ اب اس سے اوپر کا لیول ہے عرب لوگ، اس سے اوپر کا لیول ہے کہ عربوں میں رہتے ہوئے بھی بہت سارے آپ کو الٹریٹ ملیں گے، بہت سارے جنگلی لوگ ملیں گے، بہت سارے جاہل ملیں گے جس کو عربی نہیں آتی،
ایک اور ایک لیول ہے. عربی آنا نہیں آنا، ان کی مدر ٹنگ ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن ایک ہولی بک ہاتھ میں جب کوئی لیتا ہے، جیسے قرآن ہے، بائبل ہے، آپ کے پاس گیتا وغیرہ ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اپنے جتنے ہندو بھائی ہیں ان میں سے کتنے لوگ گیتا پڑھتے ہوں گے؟ کتنے لوگ وہ قرآن اور جو آپ کے پاس کے گرنتھ ہیں جو بھی ہیں وہ چیزیں پڑھتے ہوں گے، پھر سمجھتے ہوں گے، پھر اس میں غور و فکر کرتے ہوں گے، اس کو لکھتے ہوں گے. چنانچہ اب آپ اسی طرح اگر سیڑھیاں چڑھتے جائیں گے تو میں ایک تو عرب ماحول میں رہ رہا ہوں، اردو جو میری اپنی مدر ٹنگ ہے اس میں پیدائش میری یہیں ہوئی. میرا جو ادھر ننیال ہے، میری ممی اور ممی کے خاندان والے وہ سب بڑے بڑے شاعر رہے ہیں. ڈیڈی اور ڈیڈی کے خاندان والے ابھی بھی موجود ہیں، بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے پوئٹس، کوی یعنی. بہرحال اردو تو مجھے ٹوٹی پھوٹی جیسی بھی آتی ہے. لوگ بہت سارے اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہاں غلط لکھا ہے، فلاں. ہوتا ہے، مسٹیک ہوتی ہے، اور ہو سکتا میری اردو اتنی اچھی نہ ہو. ضروری نہیں ہے جس خاندان میں پیدا ہو گئے ساری باتیں آ جانا. لیکن جہاں تک قرآن کا معاملہ ہے، میں نے اردو بھی سیکھی، عربی بھی سیکھی، مدرسے میں سیکھی، باضابطہ یونیورسٹی ہے قطر میں، اور دنیا اس کی گواہ ہے، شاہد ہے. میرے پاس پورے سرٹیفکیٹس موجود ہے، 4 سال کا ڈپلومہ ہے. جو کچھ اس زمانے میں لکھا تھا وہ زمانے کا میٹیریل بھی موجود ہے. قرآن جو اپنے ہاتھ سے لکھا وہ بھی موجود ہے. تو آپ شاید کامنٹس بھی پڑھ کے، میں اس سے پہلے بھی آپ کے میسیج میں ایک بار سنا تھا میں کہ لوگ اتنے کامنٹس کرتے ہیں یہ وغیرہ وغیرہ، لیکن آج چونکہ آپ نے سوال پوچھا ہے تو میں جواب دے رہا ہوں. اس میں یہ میری ذمہ داری ہے کہ جب میں عربی سیکھوں، کوئی بھی نالج ہمیں حاصل کروں تو دنیا تک پہنچاؤں. یہ بیسک رسپانسبلٹی ہے. جیسے آپ ایک ڈاکٹر ہیں، آپ نے اگر اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو ڈاکٹر بنایا ہے کہ وہ 5-6 سال بڑی محنت کر کے، نیٹ لکھ کے، یہ کر کے، وہ کر کے، اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھ کے وہ ڈاکٹر بن گیا یا بن گئی، کیا وہ اسی طرح گھر میں بیٹھے رہے؟ تو پھر فائدہ کیا ہے؟ اگر وہ خود بیمار پڑ جائے، وہ اپنے آپ کو انالیسس نہ کر سکے، وہ اپنے بیکٹیریا کو نہ پہچان سکے، وہ اپنے ڈیزیزز کو جو ہے ڈائگنوز نہ کر سکے، تو پھر اس کی پڑھائی کا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں ہے نا. تو پڑھنے کے ساتھ ساتھ فوری ایک ریسپانسبلٹی آ جاتی ہے کہ آپ اپنی باڈی، اپنی فزک، اپنی لائف کی سیفٹی کریں، اس کا علاج کریں. اس کے ساتھ ساتھ فوراً 3rd نمبر پہ ایک ریسپانسبلٹی آ جاتی ہے. جیسے آپ اپنے بچے کی ماں ہیں، اس کا ڈیڈی ہے، اس کا یہ ہے، تو یہ لوگوں کا بھی خیال رکھیں. کیونکہ میں انہی کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوں، تو اگر میں ڈاکٹر ہوں تو میری ممی کا بھی میں خیال رکھوں گا، میرے ڈیڈی کا بھی خیال رکھوں گا. ان کو انجیکشن دینے کی ضرورت پڑی تو دوں گا، اگر ان کا آپریشن بھی کرنا پڑا تو میں ان کے پیٹ سے پیدا ہو کے بھی ان کا جسم چیر کے آپریشن کروں گا. کیونکہ آن دا اسپاٹ ہڈی ٹوٹ گئی ہے، اس کو بٹھاؤں گا. اگر میں کوئی جرہ بھی ہوں، آرتھوپیڈک سرجن بھی ہوں یا آرتھوپیڈک ٹیکنیشین بھی ہوں تو کھینچ کے ہڈی بٹھا دوں گا اگر بچہ بھی گر جائے. اسی طرح میرے 2 پارٹس ہیں، ایک میرا بیک ہو گیا، پاسٹ، میرا فیوچر ہو گیا. اسی طرح میں جب قرآن کو میں نے پڑھا، لکھا اپنے ہاتھ سے، ورڈز کے میننگز جانتا ہوں، ایک ورڈ کی کیا سچویشن ہے، وہ میل ہے یا فیمیل ہے، سنگولر ہے، پلورل ہے، پاسٹ میں بات ہو رہی ہے، پریزنٹ میں بات ہو رہی ہے، فیوچر میں ہو رہی ہے. تو چھوٹی موٹی گرامر ہے، آپ اردو میں بھی بولتے ہیں. بہرحال میل ہے، فیمیل ہے، اپوزٹ ورڈز ہے، یہ سب سیکھنے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ اس میں کچھ ملاوٹ ہے، کچھ لوگوں نے غلط سمجھا ہے، کچھ لوگوں نے انکمپلیٹ سمجھا ہے. تو میں نے لوگوں کو پرسنلی، پرائیویٹلی سمجھانا شروع کیا. میرے گھر والوں کو، میری مما کو، میرے ڈیڈی جب تک زندہ تھے، میرے چاچا، میرے جو بھی رشتہ دار ہیں، ماما ادھر وغیرہ سب. لیکن اس میں سے چند لوگ، اکثر لوگ دور ہو گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں آپ کے سامنے ہمیشہ 2 قسم کے لوگ آئیں گے. ایک وہ جو اپنی عقل سے سوچتے ہیں کہ واقعی یار یہ بات تو ہے، بندہ گنتی کر کے بتا رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں 100 روپے تھے، میں نے 10 روپے کا ٹماٹر لے لیا، 20 روپے کی بھنڈی لے لی، 10 روپے کے انڈے لے لیے، اب میرے پاس کتنے پیسے بچنا چاہیے. دوسرے وہ ہوتے کہ نہیں، ہمارے ڈیڈی گن لیے تھے، اب ہمیں گننے کی ضرورت نہیں ہے. چنانچہ وہ جب سامان لائے تھے تو 42 کا ہوا تھا، وہ جب سامان لائے تھے تو 50 کا ہوا تھا، تو یہ بھی 50 کا ہی ہوگا.
ارے بھائی 10 روپے 20 روپے اور 10 روپے 40 روپے ہوئے نا، تو 60 روپے آپ کے پاس ہونا چاہیے. اب آپ کے پاس 55 روپے ہے یا 54 ہے، لیکن دوسرے اندھے مقلد وہ ہیں جو ابا نے گن لیا تھا، وہ ان کے زمانے میں گنا تھا، اس کے بعد جو آپ نے جو کچھ کیا ہے اس کے حساب سے آج آپ کے پاس کتنے پیسے بچے ہیں. کامن سینس کا مثال دے رہا ہوں. تو اسی طرح کی کچھ تھیوریز ہیں جو لوگ پرانی لائن کے اوپر اٹکے ہوئے رہے کہ نہیں جو ہمارے ڈیڈی بولے تھے وہی صحیح ہے، باقی سب کچھ غلط ہے. تم ہمارے سامنے پیدا ہوئے، تم ہمارے سے بچے ہیں، تم ہمارے سامنے، تمہاری نالج کیا ہے، تمہاری زندگی کیا ہے، وہ 50 باتیں کریں گے لیکن آپ کی بات نہیں مانیں گے. حالانکہ وہ میری بات نہیں ہے. یہ گھڑی میرے سامنے لگی ہوئی ہے، یہاں ایک گھڑی لگی ہوئی ہے، اب اس وقت صبح کے 4:10 ہو رہے ہیں، یا آپ اس میں فون میں بھی چیک کر سکتے ہیں 4:14، 4:14 ہے نا، 0414. تو اب یہ صبح کے اس وقت 4:10 ہو رہے ہیں. تو کوئی بھی بچہ بھی اگر 2nd 3rd کلاس کا بچہ بھی جس کو گھڑی دیکھنا آپ نے سکھا دیا تو وقت صحیح بتائے گا نا. آپ کو اندھیرا لگ رہا ہے، آپ کو گرمی لگ رہی ہے، آپ کو سردی لگ رہی ہے، آپ کسی خواب سے اٹھے ہیں، وہ خواب میں آپ نے کیا دیکھا تھا، تو اس سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے. جس طرح ایک گھڑی اپنا صحیح وقت دکھاتی ہے، ترازو اپنا صحیح وزن دکھاتا ہے، کیلکولیٹر اپنا صحیح کیلکولیشن دکھاتا ہے، کمپیوٹر اپنی صحیح ہسٹری بتاتا ہے، اس میں جو کچھ انپٹ کیا گیا ہے وہی آؤٹ پٹ دیتا ہے. انڈے میں سے جو ہے چوزا نکلتا ہے، اب انڈے میں سے آپ کو جو ہے کتے کا بچہ تو نہیں نکلے گا نا، بکری کا بچہ تو نہیں نکلے گا، کیونکہ اس کے کان باہر ہے تو وہ انڈے میں سے نہیں آتا، وہ ڈائریکٹ جسم سے آتا ہے. تو اس طرح کی مثالیں میں اس لیے دے رہا ہوں. اب آتا ہوں میں آپ کے اصلی سوال پہ کہ آدم اور ایو کے بارے میں نے کہا تھا. ایو کا تو خیر ذکر اس میں نہیں ہے قرآن میں، زوجہ کا لفظ ہے، وہ اور اس کی بیوی، یا وہ اور اس کا جوڑے کو بھی زوج کہتے ہیں. تو انتا و زوج تک اس کی میں بات کر رہا ہوں. میں بھی ایک 4-5 مہینے تک یہی مانتا تھا کہ دنیا کی شروعات ہوئی ہے ایک مرد اور ایک عورت سے. یہ آپ کو ملے گا میرے خیال میں سورہ احزاب چیپٹر نمبر 49، آیت آپ کو ملے گی 13-14. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم من شعوب وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جب آپ یہ آیت پڑھیں گے، میں ایک مرتبہ چیک بھی کر لیتا ہوں 1 منٹ، کیونکہ عام آدمی کوئی ہوتا تو میں اتنا سیریس نہیں لیتا. آپ چونکہ ڈاکٹر ہیں، آپ مجھے یقین ہے کہ جو میں نے قرآن آپ کو دیا تھا وہ اس میں سے چیک کریں گے آپ. تو جسٹ ریکنفرم اٹ. 49 نمبر کا چیپٹر ہے، ہاں 13 نمبر کی آیت ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم من شعوب وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دیں تاکہ تم ایک دوسرے کو جانو پہچانو. در حقیقت اللہ کے نزدیک تم سب میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، یعنی برائیوں سے بچتا ہو. کیونکہ متقی کا لفظ ہے اس لیے آپ کو ٹرانسلیٹ. یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. تو اس آیت سے بھی جو ڈائریکٹ میننگ نکلتا ہے تو ہم کو یہی سمجھ میں آیا کہ اس دنیا کی شروعات جو ہوئی ہے وہ ایک مرد اور ایک عورت سے ہوئی ہے. نہ کہ ذرا سا غور کرنے سے بعد میں سمجھ میں آیا کہ یہ شروعات کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ انسانوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے ہی پیدا ہوا ہے. کیونکہ تیسرا اگر کوئی آ جائے گا تو پیدائش کا پرابلم میں گڑبڑ ہو جائے گی. یعنی ایک عورت ہے، اسی کے پیٹ سے بچہ نکلے گا، آدھا بچہ ایک عورت کے پیٹ سے، آدھا بچہ ایک عورت کے پیٹ سے، تو امپاسبل ہے. جو سائنس آج ترقی کر کے ہمیں بتا رہی ہے کہ ایک عورت کے ساتھ ایک مرد کا جب ملاپ ہوتا ہے تو اس کا اسپرم جب جاتا ہے اندر، وہ ایمبریوز اور جو اس کا رحم ہے وہ بند ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ 2 مرد یا 3 مرد اس کے ساتھ، وہ اس عورت کے ساتھ بستر کریں یا ملیں، انٹرکورس کریں تو وہ تینوں کا میٹیریل مل کے ایک بچہ بن رہا ہے. تو پھر ایک عورت کے ساتھ دو باپ ہو گئے اس کے، وہ بچے کے 3 باپ ہو گئے، 4 ہو گئے. تو یہ اللہ نے سسٹم نہیں بنایا. ایک مرتبہ پریگننسی ہو گئی، اب اس کے بعد چاہے وہی مرد اس کے ساتھ رہے یا اور 10 15 20 مرد رہے،
اس سے اس بچے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ حرامی یا تو وہ عورت ہے یا تو وہ مرد ہے. وہ عورت جو خیانت کر رہی ہے، پہلے ایک مرد سے پریگننٹ ہو گئی، پھر کئی مردوں کے ساتھ رہی. دوسرا مرد بھی گنہگار ہے، اس کو پتہ ہے یہ پریگننٹ ہے، پھر بھی اس کے پاس جا رہا ہے، لیکن بچے پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. وہ بچہ رحم کے اندر بند ہو گیا، وہ محفوظ ہے. وہ کسی کا بھی نطفہ ہو، اس نے نکاح کیا تھا نہیں کیا تھا، گواہ تھے نہیں تھے، مندر میں کیا تھا، بھگوان کو ساکشی مان کے کیا تھا، جیسا ہوتا ہے نا فلموں میں دکھاتے ہیں. ہمارے پاس بھی اتنا کوئی بڑا پرابلم نہیں ہے. ہمارے پاس مینیمائزڈ کر کے اس کو بتا دیا گیا ہے کہ ایٹ لیسٹ 2 وٹنسز چاہیے، اور بتا دیا کہ زنا میں، الیگل سیکس میں اور شادی میں کیا فرق ہے، نکاح میں کیا فرق ہے. نکاح اسے کہتے ہیں جس میں آپ پبلک کے سامنے اوپن ہیں، بتاتے ہیں کہ بھائی میں شادی کر رہا ہوں اس عورت کے ساتھ، میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں. آپ کے پاس کیا ہے کہ بھگوان کو ساکشی مان کے، اگنی کو ساکشی مان کے آپ شروع ہو جاتے ہیں. چلو ٹھیک ہے بھائی، لیکن دنیا کے سامنے تو آتے ہیں نا، بولتے ہیں نا میری بیوی ہے، تو آلموسٹ. لیکن جو چھپ چھپا کے ہوتا ہے، گھر میں قاضی کو بلا لیے، 2 لوگوں کو معلوم ہے اور تیسرے کو نہیں معلوم ہے، اس کو اللہ نے پسند نہیں کیا، اور بتایا کہ تمہارے دل میں ڈر ہے تو آگے تمہارے پاس اسٹیبلٹی نہیں رہے گی. تم رشتہ کبھی بھی توڑ دو گے، کوئی پوچھنے والا نہیں رہے گا. بھائی میں نے کسی کو 1 لاکھ روپے دیے تھے، 2 وٹنسز بنائے، ایک مر بھی گیا یا وہ بھول بھی گیا یا وہ کہیں چلا بھی گیا، تو ایک وٹنس تو ہے، پلس ایک لیٹر ہے لکھا ہوا ہے کہ اتنے پیسے میں نے دیے تھے. اب کوئی گواہی نہیں ہے، میں نے آپ کو 1 لاکھ روپے دیے، آپ واپس کرنے سے انکار کر رہے ہیں، میں کہاں کلیم کروں جا کے؟ مجھے مجبوراً وہ پیسے چھوڑ دینا پڑے گا. میرے پاس اگر ریٹرن میں ہیں اور 2 وٹنسز ہیں تو میں وہ وٹنسز بھی لاؤں گا اور وہ ریٹرن لیٹر بھی بتاؤں گا، ورنہ وہ الزام لگائے گا تم نے لکھ لیا ہے. اس کے بھی سگنیچر ہے، اس کے بھی سگنیچر ہے، میرے بھی سگنیچر ہے، جس نے لیا ہے اس کے بھی سگنیچر ہے. اسی طرح یہ تو زندگی کا معاملہ ہے. خیر، لیکچر تھوڑا سا لمبا ہوگا میڈم، یہ چھوٹا سا بیان ہے، آپ اس کو سمپلی دیکھیے، آرام سے دیکھیے، کوئی جلدی نہیں ہے، سلولی دیکھیے، 5 منٹ کا کر کے دیکھیے. دیکھ لیجئے جہاں تک آپ نے دیکھا ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کر لیجئے کہ میں نے 3 منٹ کا سن لیا تھا، آپ 6 منٹ کا ہو گیا آپ ایسا. بہرحال یہاں بعد میں مجھے پتہ چلا ریسرچ کرنے سے اور زیادہ آگے بڑھنے سے یا پوری قرآن پڑھنے سے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت کے ملنے سے ہی پتہ چل رہا ہے. اب سورہ چیپٹر نمبر 4 پہ جائیے. چیپٹر نمبر 4 میں 1 منٹ، اس کی شروعات ہی ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یعنی دیکھو انسانوں، برائیوں سے بچ کے رہنا اس رب کے لیے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. یہ اس آئٹم کی بات ہو رہی ہے جہاں سے ایک آئٹم پیدا ہوتا ہے، پھر اسی میں سے ایک دوسرا آئٹم نکلتا ہے. یہ سائنس ہم نے 6th-7th میں پڑھ لیا تھا. وہ خلقہ، آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں، وہ خلقہ منہا زوجہا، وہ ایک آئٹم سے ہی دوسرا آئٹم نکالا، اس کا جوڑا نکالا. اس کے بعد کیوں نکالا؟ وہ دونوں کو میل فیمیل بنا کے بث منہما رجالا کثیرا ونساء، وہ دونوں جوڑوں کو پھر سے ملایا. وہی کمبینیشن ابھی جو میں نے بتایا، اس کے اسپرمس، اس کے اسپرمس، اس کے کروموزومس، اس کے کروموزومس کو ملا کے پھر سے کچھ مرد نکالے، کچھ عورتیں نکالی، کامن. یہ پڑھنے کے بعد پھر سورہ سجدہ 32 نمبر کا چیپٹر ہے، اس کی بھی سٹارٹنگ میں ہے. پھر 3 نمبر کا چیپٹر ہے آل عمران، اس میں آپ جائیے 33 نمبر کی آیت میں. ان تمام کا کمبینیشن کرنے کے بعد ایک ذہن کھلا کہ بھائی نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہوئی جو کہانی ہم سنتے ہوئے آئے کہ مٹی لائی اور اس میں پھونک دیا، پھر اس میں سے ایسا ہوا ویسا ہوا. یہ کہانی ہے. جیسا ایک کہانی ڈارون نے پیش کی کہ انسان پہلے بندر تھا، وہ جو ہے ایولیوشن سے بدلتے بدلتے اس کے بال جھڑے، پھر ایسا ہوا، پھر ویسا ہوا. ٹھیک ہے، اس کی بھی ایک تھیوری ہے، لیکن اس کے آگے جا کے کمپلیکیشنز پیدا ہو رہے ہیں
جو اب تک بتایا گیا ہے، اور جو لوگ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، جو اسلام چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ کسی طرح اسلام پہ دھبا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اسلام غلط ہے، تمہارے پروفٹ محمد اچھے آدمی نہیں تھے، یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، مر کے ہم کو کہیں جانا نہیں ہے، کوئی دنیا نہیں ہے دوسری، گاڈ دیر از نو گاڈ، نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں. ابھی آپ نے یہ مفتی شمائل اور یہ کیا نام ہے اس کا، جاوید اختر کا آپ نے ڈیبیٹ دیکھا ہوگا کہ اس نے یہی کہا کہ بھائی یہ ایک بار اگر اللہ کو مان لیا، خدا کو مان لیا، تو اس کے ساتھ مجبوراً ہو جاتا ہے آدمی پھر یہ دنیا کی شروعات کو سمجھے، جو میں اب سمجھا رہا ہوں، ورنہ قصے کہانیوں سے کچھ نہیں ہوتا. تو یہ سبب تھا میڈم، میں نے یہ ویڈیو بنایا، اور یہ بناتا ہوں کہ جتنی غلط فہمیاں مارکیٹ میں پھیلی ہوئی ہیں، دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کروں. میں بتاؤں کہ کسی بھی چیز کے ریسرچ کے 5 اصول ہیں جو گاڈ گفٹڈ ہیں. جس طرح ABCD ہو گئی، الف ب تا ہو گیا، جو بھی آپ لینگویج پڑھتے ہیں اس کی جو لیٹرز ہیں، الفابیٹس ہیں، کسی نہ کسی نے تو بنائے ہوں گے نا. تو جب یہ پہلی مرتبہ ایک جنگلی انسان پیدا ہوا، جیسا بھی ہوا، وہ بندر سے انسان بنا، جو بھی کہانی ہے، ہمارے پاس جو کہانی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کے اندر روح پھونک دی اور تمام چیزوں کے نام بتا دیے، دنیا کی ہر چیز کا نام ایک آدمی کو بتا دیا. تو اب وہ آبویسلی اگر اسٹارٹ کرنا ہے تو ایسا ہی کرنا پڑے گا. تو جب بتا دیا تو پھر کس لینگویج میں بتایا؟ تو کوئی نہ کوئی لینگویج سکھائی ہوگی، وہ عربی تھی. زیادہ گمان یہی ہے کہ وہ عربی تھی، کیونکہ آج تک چل رہی ہے اور اتنی محفوظ ہے کہ وہ ابھی تک چینج نہیں ہوئی. دنیا کی دوسری زبانیں چینج ہو گئی، اور جتنے زیادہ ورڈز اس کے اندر پائے گئے ہیں، آپ کا گوگل جو ہے اس پہ وٹنس ہے، 1,23,02,912 1,23,02,912 یہ ورڈز ہیں. آپ چیک کر لیجئے. سب سے بگیسٹ لینگویج. اس کے بعد کا نمبر ہے انگلش کا، جس میں 6 لاکھ ورڈز ہیں. اس کے بعد کا رشین ہے، پھر وہ فرینچ ہے، پھر فلاں ہے فلاں. آپ کی اردو زبان جو ہے اس میں صرف 28,000 ورڈز ہیں، اردو ہندی وغیرہ ملا کے. خیر، تو اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اتنی بڑی زبان ہے، اس کا کیا کرائٹیریا ہے، کیا اس کا پروٹوکول ہے، وغیرہ وغیرہ. تو لینگویج ہو گئی. یہ دنیا جب سے شروع ہوئی لینگویج ہے کوئی نہ کوئی. دوسری چیز میتھمیٹکس. آبویسلی 0 سے بات شروع ہوئی، اس کے بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ختم ہو گئی بات. اب 9 کے بعد پھر 0 لگانا ہے، پھر 9 کے بعد 10 لگا کے، 1 کے بعد 0 لگا کے آپ کو 10 11 12 نیور اینڈ. تیسرا اصول ہے سنگولر اور پلورل. یہ اوپر والا اکیلا تھا، اس نے یہ دنیا بنائی تو جوڑوں سے بنائی، سنگولر اور پلورل. پلورل کے بعد اس میں میل فیمیل یا اپوزٹ ورڈز. یہ تیسرا قانون ہو گیا. چوتھا قانون ہو گیا لینگویج، میتھمیٹکس، سنگولر پلورل اور میل فیمیل یا اپوزٹ ورڈز. پانچواں اور سب سے آخری، ہمارے پاس 3 پیریڈز ہیں، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر. اسی لیے یہ ایتھسٹ لوگ کیا کرتے ہیں، پاسٹ کو بھی نکال دیتے، فیوچر کو بھی نکال دیتے. جو مزے کرنا ہے یہاں کر لو، اپنی ہوشیاری سے زندگی گزارو، تمہارا پیر پھسلا تو تم گرو گے، اس میں اللہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. تم مدد چاہیے تو تم کو خود اپنی مدد کرنا ہے یا انسانوں کو پکارنا ہے، کوئی اوپر سے آنے والا نہیں ہے. یہ اس طرح کی ان کی تھیوری ہے، وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ایک تھیوری ڈارون کی تھی جو مرتے وقت حالانکہ اس نے چینج کر دیا، لیکن ہمارے بچوں کو ابھی بھی اسکول میں یہی پڑھایا جا رہا ہے. چنانچہ مدرسوں میں یہی پڑھایا جا رہا ہے کہ مٹی کے پتلے میں روح پھونکی، اور وہاں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صبح میں ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، شام میں ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا. کچھ کہتے تھے 6 مہینے میں لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تھے، پھر 6 مہینے کے بعد پھر دوسرا ایک لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تھے. پچھلی بار کا لڑکا آنے والے سال کی لڑکی، پچھلے سال کی لڑکی آنے والے سال کا لڑکا، اس طرح شادیاں ہوتی تھی. یہ ہم نے بھی سنا ہے، مسجدوں میں سنا ہے، پڑھا ہے یہ چھوٹے کہانیوں کے بکس میں. لیکن جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ میں قرآن کو نہ صرف عام لوگوں کی طرح پڑھتا ہوں، پہلے تو پڑھتا ہوں، لوگ تو پڑھتے بھی نہیں، پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کو لکھتا ہوں، اس کے ورڈز پہ غور کرتا ہوں. لکھ دیا ہے آلریڈی، سب کچھ لکھ دیا، ڈکشنری بنا لی الحمدللہ.
آپ لیٹر ٹائپ کریں گے، وہ لیٹر سے شروع ہونے والے، اے سے شروع ہونے والے تمام الفاظ آپ کے سامنے آ جائیں گے، بی سے شروع ہونے والے تمام آ جائیں گے. اس طرح سے عربی زبان میں مصدر یا مادہ 3 لیٹر سے مل کے بنتا ہے، جسے ہم روٹ ورڈ کہتے ہیں. 3 لیٹر سے مل کے بنتا ہے. صبر، کتب، ذهب، طلق، نکح. اس طرح سے اگر آپ 3 لیٹرز کے اندر بنائیں تو ٹوٹل 1850 لفظ ورڈز ہیں. 1850 میں نے کاؤنٹ کیے ہیں، میرے پاس پورا پروگرام موجود ہے. جو بھی صاحب کو چیک کرنا ہے آئیے، ملیے، بیٹھیے، بات کریں گے. میرے پاس جو بھی نالج ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. آپ کو جو بھی نالج ملی ہے آئیے، سلیقے سے بات کریں گے، بیٹھیں گے. تو اس طرح میڈم اگر آپ کبھی بھی مجھے بلائیں یا میرے آفس آ جائیے، میں بلکہ آپ کے پوڈ کاسٹ کر کے میں آپ کو بھی دنیا کے سامنے لانا چاہتا ہوں. اور آپ بھی آئیے، لوگوں کو بولیے، اگر آپ کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے میں کروں گی. بہرحال جو بھی آپ کا جو آفس ہے نا آلریڈی، جس میں میرے خیال میں آپ مہیلا منڈل وغیرہ بھی کچھ چلاتے ہیں نا، تو اس کا بھی ایڈورٹائزمنٹ کیجیے، لوگوں کی زندگیاں ٹھیک کیجیے. تو یہ مجھے فائنلی یہ پتہ چلا کہ یہ دنیا کیسے شروع ہوئی، وہ بعد میں سائنس سے بھی پتہ چل گیا کہ 3 چیزوں کے مشرن سے، کمبینیشن سے، ایک تو مٹی، دوسرا پانی، تیسرا ہوا. جب یہ تینوں چیزیں ملتی ہیں، ٹکراتی ہیں، ہوا لگتی ہے، پانی آ کے بار بار ٹکراتا ہے مٹی کے ساتھ، جیسا سمندروں کے کناروں پہ ہوتا ہے، تو وہاں ایک سڑن پیدا ہوتی ہے، گندگی پیدا ہوتی ہے. اس گندگی میں کچھ کیڑے پیدا ہوتے ہیں. جیسے آج بھی ایک بکٹ میں پانی رکھ کے آپ چھوڑ دیں تو 6-7 دن کے اندر اندر اس میں باریک باریک سے کیڑے آ جاتے ہیں. اگر اس کا ڈھکن کھلا رکھیں، بند رکھیں گے تو کیڑے پیدا نہیں ہوں گے کیونکہ ہوا نہیں لگی. چنانچہ وہ بیکٹیریا جو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، وہ بیکٹیریا آگے جا کے کیڑا بنے گا. اگر آپ اس کو 6000 ایئرس رکھیں گے، قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے پورا، سورہ سجدہ 32 نمبر پہ ہے. آپ اس کے پورے شروع کے 10-12 آیتیں پڑھ لیجئے، آپ کو ایک نقشہ سامنے آئے گا کہ اس طرح ہم نے پوری کائنات کے، زمین اور آسمان کے درمیان جتنی چیزیں بنائی ہے وہ 6 دن میں بنائی ہے. اور ہمارے پاس کا 1 دن تمہارے زمین کے حساب سے، کیونکہ زمین گول پھر رہی ہے، ڈیلی 12 گھنٹے میں سورج سامنے آ رہا ہے برابر، تو تمہارے حساب سے میرا 1 دن تمہارے حساب سے 1000 سال کے برابر ہے، بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، وہ یونیورسز کا کیا چکر ہے، کیا ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا، مرنے کے بعد پتہ چلے گا، یا اگر سائنس اس کی ترقی کرے گی تو وہ بھی بتائے گی. بہرحال 6000 ایئرس میں وہ کیڑے جو ہوا، پانی اور زمین سے مل کے بنے تھے، وہ کیڑوں میں سے اللہ نے کسی کو ہاتھی بنایا، کسی کو بندر بنایا، کسی کو بکری بنایا. یہ 4 پائے، 2 پائے، اڑنے والے، تیرنے والے، رینگنے والے، یہ سارے الگ الگ مختلف کریشنز بنائے، اسپیشیز بنائے. بہرحال اس طرح سے دنیا شروع ہوئی. اور 7 کانٹیننٹس ہیں ہمارے پاس، 7 بر اعظم جسے کہتے ہیں، زمین کے الگ الگ ٹکڑے. اس میں سے 4 سوکھے ہیں، 3 برفیلے ہیں، جس کے اندر یہ کمبینیشن ناممکن ہے. نہ وہاں ہوا چلتی ہے، نہ سڑن پیدا ہوتی ہے، ہر جگہ برف ہی برف ہے. یہاں تک کہ وہ پانی بھی برف بن گیا ہے، وہاں کیڑے پیدا ہوتے ہی نہیں. اس کا مطلب وہاں پر زندگی، لائف اسٹارٹ ہوئی نہیں. ہم بعد میں جا کے پتہ کریں، اوپر اٹلانٹک اوشنس، یہاں پر انٹارکٹیکا وغیرہ وغیرہ، مجھے شاید وہ الفاظ برابر یاد نہیں آئے. بعد میں نے اس کے نقشے بنائے ہیں، بعد اپنا میپ لایا ہوں. تو برفیلے علاقوں میں حیات، زندگی، لائف نہیں تھی. لیکن باقی 4 بر اعظموں میں، 4 کانٹیننٹس میں، اطراف کے جہاں جہاں زمین ہے اس کے اطراف کے ایریاز میں وہ کیڑے پیدا ہوئے، وہ بڑے ہوئے، اس میں سے کچھ انسان بھی بنے. پہلی مرتبہ افریقہ والا جو پورشن ہے، ان کے پاس کے جنگلی لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو پہلے نکالا. چنانچہ چیپٹر نمبر 3 آیت نمبر 33 میں بدأ خلق الانسان کا لفظ استعمال کیا. تو باقی بدأ خلق الانسان آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گا. اگر کسی کو مل گیا تو ذرا مجھے بھی بھیج دیجیے. اب تک تو میں ادھر ریسرچ میں، ہو سکتا سیم میٹر اللہ نے کہیں نہ کہیں لکھا ہوگا، ورنہ خلق الانسان تو ہے، ابھی میں نے پڑھ کے سنا ہے 49 کی 13. تو بدأ خلق الانسان کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کی، انسان کی پیدائش کی شروعات کی. چلیے پڑھ ہی دیتے ہیں نا بھائی، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے. 32 نمبر کی
सूरत। चलिए ये आ गया अलिफ लाम मीम। ये किताब की तंजील बिलाशुबा रब्बिल आलमीन की तरफ से है। क्या ये लोग ये कहते हैं कि इस शख्स ने यानी प्रॉफिट मोहम्मद ने इसको ख़ुद अपने दिलो दिमाग से घड़ लिया है? नहीं, ये हक़ है तेरे रब की तरफ से, ताकि तू आगाह हो जाए, अलर्ट हो जाए, मुतनब्बे कर दिया जाए तुझको कि एक ऐसी कौम को जिसके पास तुझसे पहले कोई समझाने वाला नहीं आया था, शायद कि वो हिदायत पा जाएँ। अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द, अल्लाह वो है जिसने तख्लीक किया, क्रिएट किया आसमानों और ज़मीन को, वमा बैनहुमा, उसके बीच का हिस्सा, फ़ी सित्तति अय्याम, 6 दिनों में। ये आयत नंबर 4 है, वर्स नंबर 4। आप इंग्लिश में पढ़ते पढ़ लीजिए, हिंदी में पढ़ते पढ़ लीजिए, आपके पास भी तो कुरान है ना। सुम्मस्तवा अलल अर्श, ये सेम स्टोरी आपको दूसरी जगह भी मिल जाएगी। इसके बाद 7th डे, जो वीक के 7 डेज़ है ना, 6 दिन हम लोग काम करते हैं, 1 दिन छुट्टी करते हैं, वो 7th डे अपने अर्श पे जलवा फरमा हुआ रूमा, अब वहाँ से ऑर्डर्स पूरे चला रहा है। मा लकुम मिन दूनिही मिन वलिय्युम वला शफ़ी, अब देखो तुम्हारे पास इसके अलावा ना तो कोई तुम्हारा साथ देने वाला है, ना तो कोई तुम्हारे को सपोर्ट करने वाला है। अफ़ला ततज़क्करून, क्या तुमको अक्ल नहीं है, तुम सोचते नहीं, गौर नहीं करते बात पे। आयत नंबर 5, युदब्बिरुल अम्रा मिनस समाई इलल अर्द, देखो वो प्रिपरेशन करता है, वो प्लान करता है, वो काम करता है आसमानों और ज़मीन के दरमियान। सुम्मा यरजिउ इलैहि फ़ी यौमि काना मिक़दारुहुम अल्फ़ सना मिम्मा तुअदून, तुम्हारी काउंटिंग के हिसाब से मेरे पास का एक दिन तुम्हारे हिसाब से 1000 साल का है, जो अभी मैंने समझाया। नंबर 6, ज़ालिका आलिमुल गैबि व शहादा अज़ीज़ुर रहीम, इसे कहते हैं इल्म गैब, कि उसी ने क्रिएट किया और एक एक कीड़ा, उसको क्या तकलीफ़ है, कब खिलाना है, उसको कब ज़िंदा करना है, वो कब मर जाएगा, वो उस मुर्दा बन के कहाँ जाएगा, उसको क्या चीज़ खाएगी, कैसे वो फिर से रिक्रिएशन में आएगा, रिसाइकलिंग में आएगा, वो सब अल्लाह जानता है। शाहिद देख भी रहा है, आलिमुल गैब भी है। लोग हमारे प्रॉफिट मोहम्मद को आलिमुल गैब समझते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो भी एक इंसान थे, लेकिन दी बेस्ट पर्सन पूरी दुनिया के लोगों में, पूरे प्रॉफिट्स के अंदर भी एक ख़ास मुकाम है उनका, क्योंकि लास्ट पैगंबर है। एक आदम है जो पहले हैं, और मोहम्मद लास्ट हैं। इस पे बाद में बात करेंगे। अज़ीज़ुर रहीम, वो बड़ा ताकतवर भी है और रहम करने वाला भी है। 7th आयत नंबर 7, अल्लज़ी अहसन कुल्ल शै, जिसने बेहतरीन हुस्न के साथ ब्यूटीफुल बनाया, खलक़हू, हर चीज़ को बड़ा खूबसूरत बनाया, ओ बदअ खल्क़ल इंसान मिन तीन, और इंसान के पैदा करने की, क्रिएशन की, बिगिनिंग की इनिशिएटिव लिया वो सड़ी हुई मिट्टी से, जो सड़ गई, पानी आके टकराता रहा समंदर के किनारे ज़मीन से, उस पर फिर हवा लगी तो वहाँ सड़न पैदा हुई, उसे तीन कहते हैं। 8 नंबर की आयत है, अल्लज़ी अहसन कुल्ल शैइन खलक़हू बदा, ये 7 नंबर हो गया। 8 नंबर है, सुम्मा जअल नस्लहू, फिर उसकी जो फैमिली थी, उसकी जो आगे क्रिएशन थी, वो जो स्पीशीज़ थी, मिन सुलसान मिन माई, वो चिकटावा पैदा हुआ उस पानी में, महीन बदबूदार। अब ये सड़न पैदा हो रही है, ये एक प्रोसेस है जो 6000 साल में एक अच्छे खासे इंसान को तैयार किया। सुम्मा सव्वाहू, फिर इस तरह करके उसको कंप्लीशन दिया। और नफ़क़ा फ़ीही मिन रूही, फिर उसके बाद मैंने एक आदमी को उठा के अपनी रूह डाली, यानी इन्फॉर्मेशन डाली, उसके अंदर मेमोरी डाली। वो जअल लकुम, और तुम्हारे लिए, तमाम आने वाले लोगों के लिए, समआ वल बसरा वल अफ़िदा, सुनने की सलाहियत दी कि क्या वर्ड कहा जा रहा है, किसके बारे में बताया जा रहा है, उसको देखना भी सिखाया। फिर दिलो दिमाग से अफ़िदा, तुम्हें महसूस करना भी सिखाया, ये रूह के अंदर डाल के भेजा। कलीलम मा तशकुरून, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो तुम लोग इसका शुक्रिया अदा करते हैं। गौर व फिक्र करके, अब जैसे मैं गौर कर रहा हूँ तो शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि या अल्लाह तूने क्या अच्छा काम किया था। अब आयत नंबर 10, ये क्या हो रहा है, आयत नंबर 10 में है, वो कालू, और कहते हैं, इदा दल्ललना फिल अर्द,
ہم جب اس مٹی میں پھر مکس ہو جائیں گے، مرنے کے بعد سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، دفن ہو جائیں گے، جلا دیے جائیں گے، مچھلی کھا جائے گی، بام بلاسٹ میں ہو جائیں گے، کہیں بھی جب ہم اس میں رل مل جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ان لفی خلق جدید، کیا تو پھر سے ہمیں اٹھائے گا، پھر زندہ کرے گا؟ بل یقیناً ہم بلقاء ربہم کافرون، واپس پلٹ کے آنا ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے تو کیا پھر ہمیں نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے ہم؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کے ملاقات کے منکر ہے، یہ جو واپس جانا ہے نا اس کے منکر ہے۔ یہ جو ایتھسٹ ہیں اس لیے بولتے کہ اب جا کے اگر حساب دینا ہے تو پھر یہ زندگی اس کی مرضی سے کرنا پڑے گا، اس کی مرضی سے کرنے ہولی بکس پڑھنا پڑے گا۔ ہولی بکس میں یہ لوگ اختلافات ڈال دے رہے، اس کے نیچے سبجیکٹس لگا کے دوسری کتابوں کو مکس کر کے یہ انسان نے لکھا، وہ انسان نے لکھا، مین بک کے اندر کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں۔ چلیے، اپنی ملاقات کے منکر ہیں، بول رہے ہیں بھائی یہ جانا وانا، جا کے ملنا، پھر سے پیدا ہونا، یہ اٹس امپاسبل، فیک اسٹوری ہے، ہم نے کسی انسان کو تو نہیں دیکھا۔ 10ویں نمبر کی آیت پڑھ کے اس کو ختم کریں گے، کیونکہ یہاں پر ہاں یہ تو پڑھ لیا۔ 11ویں نمبر، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم کھلا لکم، اچھا تھوڑا سا یہاں پرنٹنگ میں بھی کم، ثم الی ربکم ترجعون، ان سے کہو موت کا وہ فرشتہ تم پر مقرر کیا گیا ہے، تم کو پورا کا پورا موت دے گا، اپنے قبضے میں لے لے گا، اور پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ رکوع ختم ہو گیا۔ 11 نمبر۔ تو یہاں پر ایک بات ہے، اب ہمارے پاس 3-4 الگ الگ قسم کی تھیوریز آ گئی کہ دنیا کیسے شروع ہوئی۔ ایک تھیوری یہ ہے کہ کیڑے مکوڑے پتہ نہیں کتنے لاکھوں کروڑوں سال سے بدلتے بندر بنے، پھر فلاں۔ تو بھائی یہ اب آپ کو یہ ایولیوشن کیوں نظر نہیں آ رہا ہے؟ کچھ تو ایسے بندر ہونا چاہیے جو آدھے انسان ہو گئے، کوئی 60% ہو گئے، کوئی 90% ہو گئے۔ کیا بھائی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ بہت سارے کامنٹس لکھ رہے ہیں، آپ کی دم جھڑی یا نہیں جھڑی، آپ کے ابا پورے انسان ہو گئے نہیں ہو گئے کیا؟ بہت سارے یہ تو ایسا تو نہیں ہو رہا نا، سب کو عقل دیا اللہ تعالیٰ نے، تمیز دی، سمجھ دی۔ اب اس میں کچھ لوگ آپ کو ملیں گے جو یہ تھیوری رکھتے ہیں کہ انسان اس طرح بندروں سے انسان بنا، اور ڈارون نے بھی مرنے سے پہلے، ڈارون کی کتاب ایک بار نکال کے پڑھ لیجئے، اس میں اس نے بتا دیا کہ میری تھیوری غلط تھی، جب سے دنیا بنی انہی کیڑوں سے انسان ہے، جانور ہیں، بندر ہے، ہاتھی، انہی جنگلی لوگوں میں سے ایک کو پکڑ کے اللہ تعالیٰ نے، مرد کو پکڑ کے آدم کا نام دے دیا، انسانوں میں سے آدم اس کا نام رکھا، جس کے بارے میں آپ کو سورہ نمبر 2 آیت نمبر 151، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے تم تمام لوگوں میں سے اپنا ایک بندہ اٹھا کے اس کو اپنا رسول بنایا۔ سمپل لاجک ہے، وہ بھی نکال کے پڑھ دو۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم یعلمکم الکتاب والحکمہ، اس لیے کیا کہ تمہارا پیوریفیکیشن کرے، تم اپنی مرضی سے جنگلی پنے میں جی رہے تھے، گندگی کر کے دھوتے نہیں تھے، ایک دوسرے کے ساتھ انٹرکورس کر لیتے تھے، تمہارا کوئی قانون نہیں تھا، وہ قانون میں نے سکھانے کے لیے تمہارے میں سے ایک آدمی کو اٹھا کے اپنا میسنجر بنا کے اپنے اینجل کے ذریعے سے وہ میسج بھیجا۔ یہ آ گئی آپ کی 151، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، تمہارا پیوریفیکیشن کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب، اور تم کو کتاب کی نالج دیتا ہے، والحکمہ، اور پالیسی سکھاتا ہے کہ اس کتاب کو کیسے پڑھنا ہے، کیسے لکھنا ہے، کیسے سمجھنا ہے، کیسے غور و فکر کرنا ہے، کیسے اس پہ عمل کرنا ہے، کیسے لوگوں تک پہنچانا ہے، کیسے اس کے قانون کا امپلیمنٹیشن کروانا ہے، کیسے لوگوں کو ڈنڈے مارنا ہے، کیسے لوگوں کو سزائیں دینا ہے، ان کی پراپرٹی کو کیسے تقسیم کرنا ہے، رشتے کیسے بنانا ہے، کیسے توڑنا ہے، سب کچھ۔ یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور وہ باتیں سکھاتا ہے اگر یہ پروفٹ نہیں آتا تو تم زندگی بھر نہیں سیکھ سکتے تھے۔ 52 فاذکرونی اذکرکم،
دیکھو تم میرے بارے میں لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا اپنے فرشتوں میں، دیکھو میں نے کیسی چیز بنائی ہے۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا، میں نے جو کچھ دیا ہے شکر ادا کرو، ناشکری مت کرو، کافر ہو رہے ہیں تم لوگ۔ یہاں بھی یہ رکوع ختم ہو رہا ہے۔ یہ ایک تھیوری ہے۔ اب آپ کے پاس ایک تھیوری یہ ہے کہ دیر از نو گاڈ، پاسٹ بھی نہیں تھا ہمارا، فیوچر بھی نہیں ہے۔ دا بیسک تھیوری یہی ہے بھائی، چلو ٹھیک ہے، ایسے ایتھسٹ کو بازو رکھیے آپ، ٹھیک ہے آپ ٹھہریے، آپ بھی انسان ہیں۔ ایسے بہت نکل رہے ہیں آج کل، ابھی کسی وسیم کو لوگوں نے مارا، ابھی میں بتاؤں گا، اس پہ ایک ویڈیو بنائیں گے، اور یہ ایتھسٹ آپ کے ساتھ بہت نکل گئے۔ دوسرا پنرجنم کا بھی ہے ہمارے پاس، یہ جنم گیا، دوسرا وہ جنم کے بارے میں نے بتا دیا آپ کو، 7 نمبر کی صورت ہے اور 172 نمبر کی آیت ہے۔ پنرجنم بیسیکلی صرف باڈی کا ہوتا ہے، مٹیریل کا، آتما کا نہیں ہوتا، آتما ایک ہی بار رہتی۔ یہ سارے جتنے بھی چرند پرند مچھلیاں یہ سب مر رہے ہیں نا، یہ اسی مٹی میں مکس کے پھر سے ریپروڈکشن ریسائکلنگ ہو رہی ہے، انسانوں کی بھی ہو رہی ہے۔ آپ جلاؤ، پانی میں بہا دو، اس کو دفن کرو، کچھ بھی کرو، جو درخت نکلے گا، جو چیز نکلے گی، وہ آلریڈی اس میں ریسائکلنگ چلتی رہے گی۔ وہ پہلی مرتبہ جو کیڑے بنے تھے وہ سسٹم کو اوپر والے نے ختم کر دیا، یا ہو سکتا اس نے تو یہ بتا دیا کہ اس کے بعد وہ عرش پہ جلوہ فرما ہوا کا مطلب ہے وہ 6 دن کا معاملہ کمپلیٹ کر دیا، پہلی مرتبہ، دا بگننگ۔ اس کے بعد ریسائکلنگ چل رہی ہے، بس اتنی بات ہمارے سمجھ میں آ گئی۔ تو یہ ایک تھیوری ہے، ایک تھیوری دیر از نو گاڈ، ایک تھیوری پنرجنم، تیسرا کہ بندروں سے انسان بنے، چوتھا وہی پھر مٹی ڈال کے پھونک دیے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں۔ یہ مسلمانوں میں بہت پھیلا ہوا ہے کیونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پانچواں جو ہے، آپ جب قرآن پہ غور و فکر کریں گے، عربی لینگویج پہ غور و فکر کریں گے، آپ سائنس بھی پڑھیں گے، اپنی عقل استعمال کریں گے، دنیا کے کونے کونے میں جائیں گے، دیکھیں گے کہ یہ ایک چڑیا میں دیکھا یوگانڈا میں، کہ ایک چھوٹی سی چڑیا ہے، میں نے کہا یہ تو سیم وہاں کی جیسی چڑیا ہے۔ تو یہ پہلے افریقہ میں پیدا ہوئی یوگانڈا میں، بعد میں انڈیا سفر کر کے گئی، یا کوئی بندہ لے کے گیا۔ پھر دیکھا کوے ہے، کوے سارا کا سارا وہ کالا ہے لیکن اس کے پر جو ہے وہ وائٹ کلر کے ہے۔ افریقہ میں رکھ کے کوے گورے ہیں، انسان کالے ہیں، یہ بھی میں نے دیکھا ہے، میرے پاس ویڈیوز بھی ہیں، فوٹوز بھی ہیں۔ اس طرح میں جب پوری دنیا پھرا، 50-51 کنٹریز، اس کے کئی اسٹیٹس، تو میرا ذہن کھلتے گیا، بار بار اندر سے سوالات آ رہے تھے، یہ سارے پروڈکٹس، یہ ساری کریشنز اللہ کی، یہ ایک ساتھ کہیں نہ کہیں سے تو پھیلی ہوں گی، ایسا تو نہیں ہوا یہ لوگ ٹریول کر کے پھیلتے رہے۔ یہ دو میں سے کوئی نہ کوئی ایک تھیوری ماننا ہی پڑے گا۔ میری عقل کام کرنا شروع کری، میں ریسرچ شروع کیا، پھر مجھے یہ محسوس ہوا کہ کوئی نہ کوئی کریٹر اس کائنات کا ہے، لازم ہے، اس کو پکار کے دیکھو ذہن کھلتا ہے یا نہیں کھلتا۔ اس کے لیے اوپر والے نے 2-3 لاکس رکھے ہیں اور بتا دیا ہے، ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون ومما نزلنا علیک ومن قبلک هم المفلحون۔ وہ بھی پڑھ دیتے ہیں، چلیے سورہ بقرہ 6، اس میں آیت نمبر آپ 2 سے چلے جائیے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ ڈائریکشن دکھاتی ہے صحیح بات کی طرف۔ یہ کتاب آپ کو صحیح آنسر کس کو دیتی ہے؟ پہلے برائی چھوڑیے، پہلا تالا۔ آپ جھوٹ بولیں گے، گالی پہ گالی دیتے جائیں گے، لوگوں کی غیبت کریں گے، پیٹھ پیچھے چغلی کریں گے، پیٹھ پیچھے بیٹھ کے پلاننگ کریں گے، دشمنی رکھیں گے، وہ غلاظت کی مکھی کی طرح ہمیشہ غلاظت نکال کے لوگوں کے سامنے دکھائے، تو گالی پہ گالی، گالی پہ گالی، گالی۔ اللہ اکبر، میں نے اتنی گالیاں سنی ہیں لوگوں کی، اتنے فسق فاسق اور اتنے منافق ہیں، استغفر اللہ العظیم۔ اچھی محفلوں میں جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، مگر گالی پہ گالی، گالی پہ گالی۔ چلیے، فی ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ غیب کا مطلب ہے صرف آنکھوں سے نہیں دکھنا۔ فی الوقت بچہ یہاں نہیں ہے، لیکن بچہ تو ہے، آج نہیں آیا، آج پریزنٹ نہیں ہے وہ کلاس میں، وہ غائب ہے۔ آج کہاں ہے تم؟ 2 دن سے غائب ہے، نہیں بولتے، وہ غائب ہے، بس اس سے بڑھ کے کچھ بھی غائب نہیں ہے۔ یؤمنون بالغیب،
ہاں ٹیچر آج انہوں نہیں آئے، ان کی طبیعت خراب ہے، اس کا بھائی بول دیتا، لیکن ٹیچر کو معلوم ہے کہ وہ ہے، زندہ ہے، گھر میں ہے، بخار ہے اس کو، اتنی سی بات ہے. اسی لیے اللہ بول رہا ہے ابھی تمہاری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے، مجھے نہیں دیکھ سکتے. دیکھنے کے علاوہ 99 پروفز ایسے موجود ہیں، 100% میں سے 99% پروفز ایسے موجود ہیں سوائے دیکھنے کے. یہ دیکھنے کی ضد تم مت کرو، باقی ہر طریقے سے میں پروف کر کے بتاؤں گا ایک گاڈ ہے، وہ اکیلا ہے. پھر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. جب تک وہ پرمیشن نہ دے کون ہے اس کے سامنے آ کے بات کرنے والا؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. وہ جانتا ہے تمہارے آگے کیا ہے، پیچھے کیا ہے، منہ پہ کیا ہے، دل میں کیا ہے، دماغ میں کیا ہے، پیٹھ کے پیچھے کیا ہے، تم پاسٹ میں کہاں تھے، پریزنٹ میں کہاں ہیں، فیوچر میں کہاں جانے والے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اور یہاں بتایا گیا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، میرے ساتھ تعلق جوڑے رکھتے ہیں. یہاں صلاۃ کا مطلب نماز نہیں ہے، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے. وہ مما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ بھی ہم نے انہیں دیا ہے وہ ہماری مرضی کے مطابق خرچ کرتے ہیں. کھانا دیا خرچ کرتے ہیں، دولت دیا خرچ کرتے ہیں، نہیں ہے. رزقنا ہے، رزقنا کا مطلب ہم نے جو کچھ تمہیں گفٹ کے طور پہ دیا ہے اس میں ٹائم ہے، زندگی تمہاری، تمہارا بولنا ہے، تمہارا سننا ہے، تمہارا دیکھنا ہے، تمہارا چکنا ہے، تمہارا سننا ہے، سونگنا ہے، اس میں دولت بھی ہے، رزق بھی ہے. جو کچھ بھی ہم نے تمہیں دیا، جو کچھ بھی ہم نے دیا ہے خرچ کر دیتے ہیں، یوز کرتے ہیں. ڈاکٹر بن کے گھر میں نہیں بیٹھتے، قرآن پڑھ لے کے گھر میں نہیں بیٹھتے. جاہل تو ایسے ہیں جو پڑھتے ہی نہیں، میں بتایا نا آپ کو. اور جو جاہل پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں، اس سے بڑا جاہل تو میری نظر میں دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. اس سے بڑا جانور، اس سے بڑا حیوان، اس سے بڑا شیطان، اس سے بڑا نکما، مٹی کا ڈھیر ہے، وہ پتھر ہے، بیوقوف ہے. شاید پتھر بھی کبھی پھوٹ جائے گا، یہ اللہ مثال دے رہا ہے. ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک. اے محمد یہ ایسے لوگ ہیں، یہ پانچویں کوالٹی ہے جو تمہارے اوپر. الذین ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اب یہ پانچواں کیا آ رہا ہے؟ بما انزل الیک، جو کچھ تم پر نازل کیا جا رہا ہے. وما انزل من قبلک، اور تم سے پہلے کے انبیاء پہ جو کچھ نازل کیا گیا تھا اس پر ایمان لاتے ہیں. یا قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، بائبل، تورات، انجیل، زبور کب پڑھیں گے یہ لوگ؟ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور پھر انہیں یہ یقین ہے کہ مر کے اس دنیا سے وہاں جانا ہے، وہاں جا کے حساب دینا ہے. اولئک علی ھدی من ربہم. ہدایت پوچھے تھے نا، اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ بول رہا دیکھو ہدایت ان کو دوں گا جو برائیوں سے بچیں گے. وہ پورے یہ ایک چیزیں بتا رہا ہے. اولئک ھم المفلحون، ایسے ہی لوگ اصل میں کامیاب ہیں. بس اب الذین کفروا سواء علیہم وغیرہ وغیرہ. چلیے اچھا ہے، یہ میرے خیال میں 1 گھنٹے کا لیکچر بن جائے گا. تو کیا کہہ رہا تھا میں کہ یہ اگر آپ اس تھیوری کو لے کے چلنا چاہتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے. میں وہاں سے بات کروں گا. میں نے یہ سوچا، اپنی عقل لگائی، اپنی برائیاں چھوڑی، اور دیکھنے کی ضد نہیں کی کہ میں اللہ کو دیکھوں گا تو مانوں گا. محسوس کیا کہ میری آنکھوں کی پتلی اور میرا ادھر ادھر آنکھوں کا پھرانا، میرے گلے کی آواز، میری میموری، میرے دانتوں کا بننا، میرے اسکن میں احساس کا پیدا ہونا، مجھے ڈر لگنا، مجھے نیند میں احتلام ہونا، میں نیند میں ڈر کے اٹھ جانا، مجھے بھوک لگنا، مجھے پسینہ آنا، میری گندگی جسم سے نکلنا. یہ ساری باتوں پہ میں جب غور کرتا ہوں، من عرف نفسہ عرف ربہ. تو یہی ہے. تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اے محمد، اللہ کہہ رہا ہے اپنے پروفٹ سے کہ کتاب انزلناہ الیک المبارک، یہ کتاب میں نازل کر رہا ہوں پروفٹ تم پر، یہ بڑی بابرکت ہے، بڑی برکت والی ہے. اس میں ڈیلی ڈیولپمنٹ اضافہ ہوگا، اس میں برکت ہوتی جائے گی. تم دنیا میں رہو یا نہیں رہو، یہ قیامت تک کی کتاب محفوظ ہے اور اس میں ہر دن برکت ہوگی. کتاب انزلناہ الیک المبارک کیا کے لیے ہے؟ لیدبروا آیاتی. تم اس میں غور و فکر کرو گے تو تمہاری زندگی میں بھی ڈیولپمنٹ آئے گا. ڈال کے رکھیں گے تو جوتے کھائیں گے، آج کھا رہے ہیں، اتنا برا کھا رہے ہیں، اتنا برا کھا رہے ہیں.
اپنے بچوں کو مروا رہے ہیں، جہنم میں جانے کا بندوبست کر رہے ہیں، خود ہی جا رہے ہیں، غیبت کرتے، پیٹھ پیچھے باتیں کرتے، گندے کامنٹس لکھتے اور صرف گندگی کی تلاش میں رہتے، گالیاں دیتے، دھوکہ دیتے، دھوکہ دیتے، قرضے لے کے ڈبا دیتے پیسے، الزامات لگاتے، تہمت لگاتے، سگریٹ پیتے، نشہ ور چیزیں لیتے، حرام کا مال کھاتے. یعنی ایسی کون سی برائی موجود ان لوگوں کے پاس نہیں ہے جو ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. بہرحال میں تو یہ کوشش کر رہا ہوں یہ ساری چیزوں کو سمیٹ کے، دیکھ کے، ساری برائیوں کو چھوڑ کے، ایمان بالغیب پیدا کر کے، اور وہ مما رزقناہم ینفقون، جو کچھ اس نے دیا ہے وہ بانٹ دے کے، خرچ کر دے کے. آج سب سے آپ کا ایک سوال ہے، اس کا میں جواب دے دیتے ہوئے بات کو یہیں ختم کر دیں گے. بہت ہو گیا. اب جس کو دلچسپی ہے وہ اسی بات کو بیس بنا کے اپنی خود کی تحقیق کرے گا، مجھ سے ملے گا، بات کرے گا. ایک بات بڑی اچھی آپ نے لکھی تھی کہ کیا مجیب صاحب آپ کو شوق ہے پبلسٹی کا؟ اس طرح کی کوئی بات آپ نے کہی تھی. دیکھیے مجیب جی، کیا آپ کو اس سے کوئی انکم ہے؟ جی نہیں میڈم، ابھی تک میں نے اپنا چینل مانیٹائز بھی نہیں کیا. مجھے کوئی اگر بلائے موٹیویشنل اسپیچ کے لیے تو میں کسی سے پیسے بھی نہیں لیتا. چائے کا شوقین ہوں، چائے پی لیتا ہوں، وہ آپ بھی اچھی بناتے ہیں، اچھی پلاتے ہیں. اور ویڈیوز کیوں بناتے ہیں؟ آپ کو کیا اس سے انکم ہے؟ ابھی تک تو انکم نہیں ہے میڈم، صرف خرچہ ہی خرچہ ہو رہا ہے. وہ مما رزقناہم ینفقون پہ لگا ہوا. اور یا پھر جسٹ پبلسٹی کے لیے کرتے ہیں. آپ سے زیادہ بہتر کون جانتا میڈم پبلسٹی کے لیے؟ آج میرے خیال سے 20 سال سے زیادہ، 20 سال کیسا، 20 سال سے تو زیادہ ہو گئے، 25 سال. اب 2002 میں پہلی بار ہم ملے تھے، آپ گانا سنے تھے میرا. مجھے پبلسٹی اتنی ملی، آج بھی ملتی ہے. چلا جاؤں پیسے بھی بہت کمایا میڈم، میں بہت کمایا. زی ٹی وی پہ آیا، آپ کو معلوم ہے. آج بھی آپ میرے پروگرامز کبھی کبھی کرواتے ہیں، بھجاتے ہیں مجھے کہیں. تو مجھے پبلسٹی کی اتنی خواہش بھی نہیں ہے، مجھے شروع سے بھی نہیں ہے. اسٹیجز پہ بڑے بڑے باؤنسرز کے ساتھ جانا، ایک اسٹیج پہ 1 لاکھ روپے لے کے بھی اترا میں، الحمدللہ. اور 60,000 تو میرا پیمنٹ رہا ہے، اور اس کے علاوہ بھی مجھے 1 لاکھ روپے ملے ہیں. وہ سب چھوڑ دیا میڈم میں. کبھی کبھار فیملی میں، ادھر ادھر دوستوں میں کہیں گالیاں تو گالیاں. تو پبلسٹی کی میرے کو خواہش نہیں ہے، پیسے بھی میں نہیں کما رہا ہوں. اب اگر کبھی اتفاق سے وہ اس کے اندر بھی کچھ شرطیں ہیں، میں سنا کہ اگر آپ اپنا چینل مانیٹائز کرائیں تو اچھے ایڈورٹائزمنٹ ڈالیں، بسکٹ کا، کھانے پینے کی چیزوں کا تو حلال ہے. ورنہ آپ ان کے اوپر چھوڑ دیں، وہ لوگ گندے میسیجز ڈالیں گے، ایڈورٹائزمنٹ سے کما کے مجھے پیسے دیں گے، تو مجھے ایسے پیسے نہیں چاہیے. اور یا جسٹ پبلسٹی کے لیے، یا پھر شو آف. یہ شو آف میری سمجھ میں نہیں ہے. ابھی اور کیا شو آف کرنا ہے؟ 61 ایئرس ہو گئے میڈم. ایک سوال آپ کے ایولیوشن والے ویڈیو سے، وہ تو میں ابھی آپ کو بتا دیا. پلیز آنسر می ڈاکٹر پوجا. چلیے، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور زندگی ہے، حالات ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھیے فجر کا ٹائم بھی ہو گیا. اللہ تعالی ہماری ان کوتاہیوں کو، ان غلطیوں کو معاف کرے. اور بلاوا بھی اسی چیز کا آ رہا ہے کہ دیکھو اللہ بڑا ہے، آؤ اس کی طرف، اس سے اپنا تعلق جوڑ لو. حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ نماز کے لیے آ جاؤ نہیں ہے میڈم. آپ بھی سمجھ لیجئے، اگر کسی مسلمان کے ساتھ بات ہو تو پہلے بولو کہ اب اس سے بڑا کوئی نہیں ہے. اللہ سب سے بڑا ہے نہیں ہے اس کا ترجمہ، اللہ ہی بڑا ہے. سب سے بڑا ہے کا مطلب یہ ہے کہ 5 انگلیاں ہیں، اس میں سب سے بڑی ہے، اس کا مطلب 4 خدا اور بھی ہے. یہ غلط ترجمہ کریں ہمارے پاس کے لوگ. سب سے بڑا نہیں ہے وہ ہی بڑا ہے. الحمدللہ رب العالمین کا مطلب ہے تعریف اگر ہے تو صرف اسی کی ہے، باقی کسی کی تعریف کا کیا کرنا ہے. تعریف میں بھی انٹروڈکشن کی بات ہو رہی، وہاں مسکا لگانے کی بات نہیں ہو رہی. میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ پروفٹ جو ہے محمد اس کے پروفٹ ہیں. اور حی علی الصلاۃ، آ جاؤ اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے، کیونکہ آؤ گے، قرآن پڑھو گے تو تعلق پیدا ہوگا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے قرآن بھیج کے تعلق جوڑا اپنے نبی سے. یا ایھا الذین آمنوا صلو، تم لوگ بھی آ کے تعلق جوڑو. وسلموا تسلیمات. اور وہ پبلک وہ مواد لے لو، قرآن لے لو، اور اپنی فرما برداریاں دو لا کے. محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. اور پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. یہ اذان ہے ہماری.
کیونکہ ہضا ہوتے وقت ریپیٹ کرنے کا حکم بھی ہے تاکہ ہمارے اندر بھی وہ سینس پیدا ہو. میں نے ریپیٹ کر دیا، آپ کو بھی سمجھا دیا. چلیے میں سمجھتا ہوں 55 منٹس بہترین ٹائم ہے. اوپر والا آپ کو بھی سلامت رکھے، آپ کا بھی ذہن کھلے. اس پہ ایولیوشن پہ اگر کوئی بات کرنا ہو تو اور کریں گے. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.